السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، کیو ٹی وی کی لائیو نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 58 تک مطالعہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اب ایک طویل سلسلہ کلام ہے، آیت نمبر 59 سے شروع ہو رہا ہے 59 سے۔ اب رسولوں کے حالات کا ذکر آ رہا ہے اس مقام پر، اور آئندہ بھی مکی صورتوں میں پیغمبروں کے واقعات کا ذکر آئے گا۔ 6 رسولوں کے واقعات آئیں گے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، یہ 3 ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ذکر الانعام میں آ چکا، تو اب 6 رسولوں کے حالات، 3 ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، 3 ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کا بیان آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے جن رسولوں کے حالات کا ذکر ہے، ان کی قوموں میں اکثر شرک کا جرم تھا اور پیغمبروں کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ، گستاخی کا معاملہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو رسول ہیں، ان میں شرک کے علاوہ، یعنی ان کی قوموں میں، ان رسولوں کی قوموں میں شرک کے علاوہ اور جرائم بھی پیدا ہوئے، آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری بات، ان کو انباء الرسول کہتے ہیں، رسولوں کی خبریں، رسولوں کے حالات۔ قوم کے درمیان پیغمبر آئے، اللہ کی دلیل لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اب قوم اور پیغمبر کے درمیان کشاکش، یہ کشاکش اور یہ کشاکش کے نتیجے میں جو ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے حق و باطل کے مارکے کے اعتبار سے، اس کا تذکرہ اس مقام پر آئے گا۔ کیوں یہ باتیں آ رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کشاکش چل رہی تھی، رہنمائی آ رہی ہے۔ اللہ سرکشوں کو برے انجام سے دوچار کرتا ہے تو مجرمین کے لیے تنبیہ ہے۔ اللہ ایمان والوں کی نصرت فرماتا، ایمان والوں کی دلجوئی ہے اور ان کو تسلی ہے اور ان کو ترغیب و تشویق دلائی جاتی ہے۔ یہ بہت سارے مقاصد ہیں، ان کا گاہے بگاہے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، سورہ اعراف مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے، یہاں تھوڑی کم وضاحت ہے پیغمبروں کے واقعات میں۔ بعد کی مکی صورتیں، سورہ ہود، پھر سورہ شعراء انشاءاللہ تعالی 12واں اور 19واں پارہ، وہاں اور تفصیلات آئیں گی۔ تو یہ واقعات خود اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرائے تو مستقل تفصیلات آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ پہلا بیان حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے۔ آدم علیہ السلام کے برسوں کے بعد جب بگاڑ پیدا ہوا، اب بت پرستی کا معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بس انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، ان کی قوم کے سردار بولے ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یہ جو اشرافیہ کا طبقہ ہوتا ہے نا، سرداروں کا، ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے توحید کی دعوت سے، یہ اول پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں اور ایسی گستاخی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم، میرے اندر کوئی گمراہی کی بات نہیں، لیکن میں تو بھیجا ہوا رسول ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے وحی عطا ہوئی ہے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک آدمی پر آئی، تاکہ لیمذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اللہ کی پکڑ سے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے، تم اس کا مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، بس ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو ہم نے ان نوح علیہ السلام اور ان لوگوں کو اور جو اور لوگ کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے بچا لیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے بچا لیا ان کو اور وہ کہ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ لوگ حق شناسی سے اندھے تھے۔ یہ مختصر واقعہ آیا ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے۔ سورہ ہود میں 2 رکوعوں میں تفصیل سے واقعہ 12ویں پارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے بعد میں۔